اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ منافق اور کافر خدا کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، بڑی مضبوط قسمیں کھاتے ہیں، لئن امرتہم، اور یہ کہتے ہیں اگر نبی ہمیں کوئی حکم دے دیں، لیخرجن، تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے۔ قل، اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے کہ لا تقسموا، ظاہری قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفہ، اصل تو ہے فرما برداری، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قل، اے ہمارے نبی آپ ان کو کہیے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم نے اطاعت نہ کی، فإنما علیہ ما حمل، تو رسول کے ذمے ان کا کام ہوگا، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر تمہارا اپنا بھار ہوگا، وإن تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نبی کے ذمے تو صرف دین کو پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 53 اور 54، پارہ نمبر 18 سورۃ النور۔ کافر اور منافق، نبی کے گستاخ، آپ کا فیصلہ نہ ماننے والے، آپ کے دربار مقدس میں نہ جانے والے، عوامی انداز میں دنیا کے سامنے قسم اٹھاتے ہیں، میری خدا کی قسم ہمیں تو وہ جان سے پیارے ہیں، مال سے پیارے ہیں، دولت سے پیارے ہیں، جو ہیں تو حبیب ہیں، جو ہیں تو پیارے رسول ہیں۔ یہ آج کل جو جعلی محبتیں ہیں نا اس وقت دنیا میں، یہ بھی یہی ہے، یہ بھی یہی ہے۔ ہر اعتبار سے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پاؤں سے لے کے سر تک ان میں عشق رسول کی ایک علامت بھی نہیں ہوتی، اور جو بیچارے علامت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ ظاہر نہیں ہوتے، بات چیزیں چھپی ہوئی بھی اللہ کی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ درخت آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت اس کے سیب ہیں اور انار ہیں اور پھل ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جب ٹہنیاں اتنی خوبصورت ہے، پھل اتنا خوبصورت ہے، جڑوں کے کیا حالات ہوں، جڑوں کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا، مگر وہ جڑیں نظر نہیں آتی، وہ پس پردہ ہوتی۔ اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چھپ چھپا کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ان کی قبروں سے خوشبو ظاہر کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یار کی کوئی بہت بڑا اللہ والا گزرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کی تو بڑا سیدھا سادہ اور صوفی سا بندہ تھا، لیکن یار بڑی کمال کی بات ہے کہ اس کی قبر سے خوشبو آ گئی۔ تو بھائی انہوں نے اپنے آپ کو پردے کے نیچے چھپایا ہوتا ہے، وہ قسمیں اٹھا کے نہیں کہہ رہے ہوتے ہم تو آپ کے عاشق ہیں، ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی آپ ان کو کہو بس کرو، قسمیں کھا کر ہمارے عشق اور محبت کا دعویٰ نہ کرنا، قسمیں کھا کر ہمارے عشق اور محبت کا دعویٰ نہ کرنا۔ اصل قسم اٹھا کے منہ سے یہ کہنا کہ ہم عاشق ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طاعت معروفۃ، اصل تو ہے تم نیکی پہ چل کے اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور نقش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرو، نقش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نقالی کرو۔ دنیا اپنے چہروں کو بنانے پہ بے انتہا محبت کرتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے اور بڑی بڑی ٹپس لیتے ہیں لوگ، چہرہ بنانا ہے، بال سیٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ آپ پڑھ لو اور آپ کے چہرے کی نقالی اور آپ کے بالوں کی نقالی کرتے جاؤ، صرف اس نقل پر ہی اللہ حسن عطا کر دیتے ہیں، مزید کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ والے چمکدار بھی ہوتے ہیں، لچکدار بھی ہوتے ہیں، با کمال بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قسموں سے عشق رسول کبھی ثابت نہیں ہوتا۔ طاعت معروفۃ، تمہارے اندر اطاعت نظر آنی چاہیے، تمہارے اندر حلیہ رسول نظر آنا چاہیے، تمہارے اندر لباس رسول نظر آنا چاہیے، تمہارے اندر اخلاق رسول نظر آنا چاہیے، تمہارے اندر کردار رسول نظر آنا چاہیے۔
تمہارے اندر محبت رسول کے اعمال نظر آنے چاہیے، تب جا کے ہم کہیں گے تم عاشق ہو۔ اور زیادہ جو قسمیں کھانے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ بے اعتبار ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان والا کبھی قسم میں جلدی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کبھی قسم نہیں اٹھاؤں گا، کبھی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اور جو ایمان والا نہیں ہوتا، اس نے اللہ کو کھیل سمجھا ہوتا ہے، ہر بات پہ اللہ کی قسم، 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 اللہ کی قسم۔ یہ قسمیں کوئی مذاق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی بیہودہ قسموں کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے خدا کی شان میں کمی مت کرنا، خدا کی شان میں کمی مت کرنا۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نہیں کرتے تو تمہارا وزن تمہارے اوپر، نبی کا وزن نبی کے اوپر، تمہارا بوجھ نبی نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں اگر تم اطاعت کرو گے، پھر تمہاری کچھ کمزوری رہ گئی تو ہمارے آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اگر میری اور آپ کی اطاعت ہوئی دکھلاوے والی، اندر سے ہم گستاخ رسول ہوں، اندر سے ہم دشمن رسول ہوں، اندر سے ہم نبی پاک کی سیرت کے مخالف ہوں، اندر سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نفرت کر رہے ہوں جی، اور باہر سے عاشق رسول ہے، باہر سے ہم جھنڈیاں بھی لگا لیں، نعرے بھی لگا لیں، پہاڑیاں بنا لیں۔ یہ سیزن آ گیا نا بھائی، سیزن آ گیا، چندہ سیزن۔ کیا ہے یہ؟ چھوٹے چھوٹے بچے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کوٹھیوں میں دروازے کھٹکا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی؟ عید میلاد النبی آ رہی ہے، چندہ پا دیں۔ میرے بھائی اگر عید میلاد النبی عید ہوتی تو آج مدینہ والے نہ مناتے جو سونے کے پہاڑوں کے مالک ہیں، مکہ والے نہ مناتے جن کے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے؟ کیا وہاں جھنڈیاں نہیں مل سکتی؟ وہاں یہ چیزیں نہیں مل سکتی؟ امت خرافات میں ڈوب گئی ہے۔ آج ہم علماء بھی نہ کر دیں، ہم بھی کمزور ہیں، ہم بھی امت کو کہتے ہیں تم گراؤنڈ میں آ کے محبت کا اظہار کرو، سڑکوں میں آ کے محبت کا اظہار کرو، جلوسوں میں آ کے محبت کا اظہار کرو، جھنڈے اٹھاؤ، جھنڈیاں اٹھاؤ، پٹاخے جلاؤ، پہاڑیاں بناؤ، کعبہ بناؤ، مدینہ بناؤ، فلاں بناؤ، یہ تمہاری محبت ہے۔ آخر بیچارے عوام جو ہیں ان کو کوئی بندہ بھی بیوقوف بنا جاتا ہے۔ کبھی ہماری سیاسی طاقتیں آنکھ میں چولی کھیل رہی ہوتی ہیں، ادھر سے پیٹرول تھوڑا سستا کر دیا، ادھر سے گیس مہنگی کر دی، ادھر سے وہ ڈاؤن کر دی، ادھر سے یہ اوپر کر دیا، ادھر سے چاول مہنگے کر دیے، دال تھوڑی سستی کر دی، چینی تھوڑی مہنگی کر دی، اور جناب پتی تھوڑی سستی کر دی۔ یہ گھومتے ہیں ہماری عوام ہے بیچارے، اللہ لوگ ہیں سارے، اللہ لوگ ہیں سارے اور اس طرح ہم علماء بھی اگر کمزور ہیں، ہمارے عقیدے بھی کمزور ہیں، تو ہم بھی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ آخر عوام علماء کے پیچھے چل رہے ہیں، مولوی حضرات کے پیچھے چل رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، خطیب صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بھائی جو بندہ ان کو آج اس طرح کی قسمیں دلواتا ہے کہ تم عاشق ہو، تم محبت والے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، اور وہ بیچارے بھی حقیقتاً اس کو عشق سمجھتے ہیں، حقیقتاً اس کو محبت سمجھتے ہیں، حقیقتاً اس کے اندر جذبات سے وہ آتے ہیں، مگر کردار پیچھے ہم علماء کا ہے کہ ہم ان کو گائیڈ نہیں کرتے، ہم ان کو بتاتے نہیں کہ بیٹا یہ سڑکوں پہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو مسجد کے مصلی میں اطاعت ہے، بیٹا یہ جھنڈوں میں نہیں ہے، یہ عید میلاد کی جھنڈیوں میں نہیں ہے، یہ تو جہاد کے جھنڈوں میں اطاعت ہوتی تھی، یہ شرلیاں اور پٹاخوں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بول میں جو ہوتی تھی۔ اس مفہوم کو سمجھو، ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ نماز کی پابندی، ربیع الاول آ گیا، ہمارے نبی کی آمد بھی ہوگی، اور اس آمد کی خوشی میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، شکرانے کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، شکر کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت مبارکہ اپنے چہرے پہ لا سکتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ ربیع الاول نہیں کرو گے تو پہاڑ میں جاؤ۔ کیا رسول تمہاری اطاعت کے محتاج ہے؟ وہ تو سرور دو عالم ہے، سید دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، جنت میں سب سے بڑی جنت کے مصداق ہے۔ ان کو ہمارے سجدوں کی رکوع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا جتنا بلند درجہ ہے اس سے بلند کسی کا نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا اللہ کے بعد۔
اللہ کے بعد سب نبیوں سے آپ کا مقام اونچا ہے، سب رسولوں سے آپ کا مقام اونچا ہے، لیکن مقام رسول کو پہچاننا ہو تو جلسے جلوس سے مقام رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ جلسے جلوس کیا ہوتے ہیں بھائی صاحب؟ 4 نعت خواں بلا لیتے ہیں، داڑھی کٹی ہوتی ہے اور چمک دمک والی ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں اور پونچے نیچے پڑے ہوتے ہیں، اور جناب نوٹوں کی تھدیاں ایسے بہ رہی ہوتی ہیں، اور عوام جناب نعرے پہ نعرے، نعرے پہ نعرے، نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں۔ اس پوری رات کے جلسے میں کون سی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے؟ وہ کون سی ہے؟ وہ زبان کی ہے، ہم قربان ہو جائیں، ہم فدا ہو جائیں، ہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ ہے زبانی محبت۔ قرآن کہتا ہے لا تقسموا، قسمیں کھا کے محبت نہ دکھاؤ، طاعۃ معروفۃ، تم اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے دکھاؤ نا، اطاعت کر کے دکھاؤ۔ اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ جتنی خوشیاں مناؤ، خوشی میں کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی آمد انتہائی افضل ترین دن ہے، عظیم ترین مہینہ ہے، خوبصورت ترین رات ہے، بہترین وہ صبح ہے، بہترین وہ ماہ ہے، بہترین وہ گھر ہے، بہترین وہ شہر ہے، بہترین آپ کی ذات ہے، مگر خوشیاں کیا یہ ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم جان قربان کریں گے، مال قربان کریں گے، دولت قربان کریں گے؟ اور میرے بھائی جان کی ضرورت نہیں ہے، جان صحابہ نے قربان کر دی، دین کو الحمدللہ بلند کر دی ہے، بلند کر دی ہے۔ اور بلند کرنے کے بعد صرف ہمیں تو بھائی پکی پکائی تھالی میں روٹی ملی ہوئی ہے، یہ لو اللہ کے نبی کی سنت، اس پہ چلو، یہ سنت 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 اس پہ چلو۔ ہم اس میں بھی نخرے باز ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب ہمارے جلوس دیکھ لو، ہمارے جلسے دیکھ لو، ہماری نعتیں دیکھ لو، ہماری ہر چیز دیکھ لو۔ ان جگہوں پہ رسول اللہ کا تعارف کروانے کی ہمیں کیا حاجت ہے؟ کیا ہمارے نبی تعارف کے محتاج ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ ریت کا ایک ذرہ بھی آپ کے نام کے صدقے ہے، اور آسمان کا ایک ایک ستارہ آپ کے نام کے صدقے سے ہے، چاند آپ کے نام کے صدقے سے ہے، سورج آپ کے نام کے صدقے سے ہے۔ آج یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس دن یہ کلمہ ختم ہو گیا سورج بھی پھٹ جائے گا، چاند بھی پھٹ جائے گا، ستارے بھی ختم ہو جائے گا۔ جو بندہ ان چیزوں میں نہیں آتا، خرافات میں نہیں آتا، کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے۔ تو رسول اللہ کی محبت کا اظہار اس کو سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس محبت کو ایک مجازی محبت بنا لیں، ہم اس محبت کو اپنی قسموں کی محبت بنا لیں، ہم اس کو حق سمجھ کے چلتے رہیں، اور قیامت کے دن آقا ہم سے ناراض ہو جائیں، اور میرا رب بھی یہ کہہ دے کہ لاؤ کون سا عاشق ہے؟ جناب یہ عاشق ہے، یہ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایک میلاد مناتا تھا۔ اور میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میلاد کیسے منانی چاہیے؟ آپ ایک جلسہ کروائیں، آپ علماء کو بلائیں، اچھے نعت خواں بلائیں، عوام کو بلائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کو ذکر کر کے عوام کے دلوں میں اس چیز کو بٹھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ 4 نعتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد عوام اٹھتی ہے، دیگ پکی ہوتی ہے، بریانی کھاتی چلی جاتی ہے۔ کم از کم یار مولوی صاحب کو بٹھاؤ، وہ اللہ کے نبی کی ایک سنت تمہارے سامنے بتا دیں، ایک سنت بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کتنی کرتے تھے۔ ایک بالشت ایسے آپ پکڑتے تھے، پھر چوڑائی میں اس کو کرتے تھے، پھر اس کو آپ ایسے کھڑا رکھتے تھے، وہ پیلوں کی مسواک ہوتی تھی۔ آپ جب گھر جاتے تو مسواک کرتے، جب کسی کو ملتے تو مسواک کر کے سلام اس کو کرتے، جب گھر سے باہر جاتے پھر بھی آپ مسواک کرتے، جب کسی مجلس میں جاتے آپ مسواک کرتے، جب کسی جلسے میں جاتے آپ مسواک کرتے، جب کسی وفد میں جاتے آپ مسواک کرتے۔ ایک سنت اگر اس میلاد کی جلسے میں اگر آپ نے بتا دی تو میں کہتا ہوں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر نام ہی کوئی نہیں ہے سیرت رسول کا، خالی نعتیں پڑھنی ہے، اور نعت حسان بن ثابت کا پیشہ تھا، اور آج جو ہمارے نعت خوان ہیں اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، یہ صرف اور صرف 100% میں سے 95% نعت خواہ صرف اور صرف اپنے فن کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے فن کو ظاہر۔ 50 ہزار فیس ہے،
1 لاکھ روپیہ فیس ہے، 1.5 لاکھ روپیہ فیس ہے، اور داڑھی پوری نہیں ہے۔ بھائی جب داڑھی پوری نہیں ہے تو تم نعت خواں سے کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو سب سے یہ کہتا ہوں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو نعت مت پڑھاؤ، جس نے داڑھی کاٹی ہے اس کو نعت مت پڑھاؤ، جس کے پونچے ٹخنوں سے نیچے اس سے نعت مت پڑھاؤ، ورنہ تم گستاخ بن جاؤ گے۔ یہ نعت صحابہ کا شیوہ ہے۔ نعت جنگ کے میدان میں پڑھی جاتی تھی اور جھوم جاتی تھی دنیا جب اللہ کے نبی کی نعت ہوتی تھی، اور حسان بن ثابت جب پڑھتے تھے صحابہ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ میں اطاعت کی آیت ہے قرآن میں، اور قرآن نے یہاں پہ خود کہا ہے کہ لا تقسموا، قسمیں کھا کے محبت کا اظہار اللہ کو منظور نہیں ہے۔ طاعت معروفۃ، تم نیکی کو اپنی اطاعت میں لے آؤ اور تم دکھاؤ دنیا کو کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اطاعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تو نخرے باز ہیں، میرے سمیت ہم نخرے باز ہیں۔ ہمارے سامنے 50 سال سے اللہ کے نبی کی سنتیں خدا کی قسم پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، ہم ان کو زندگی میں نہیں لا رہے، اور آج منہ اٹھا کے کہہ دیتے وہ سنت ہے یار، کون سے مولوی صاحب بڑا زور دے رہے، کیا ہے یہ؟ وہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے جی۔ بھائی روٹی کھانا کوئی فرض ہے جی؟ یہ پانی پینا کوئی فرض ہے؟ یہ قورمے اور مچھلیاں اور کڑھائیاں اور برگر اور نہاریاں اور نان اور کباب اور پکوڑے اور سموسے اور یہ کوئی کھانا فرض ہے یا کوئی یہ سنت کا درجہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شوربے والی کھاتے تھے، آج کل تو کڑھائی کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ یہ کڑھائیاں کوئی سنت ہے جی؟ یہ جو شوارمے آ گئے ہیں، یہ جو برگر آ گئے ہیں، یہ کوئی سنت ہے؟ اب یہ جب تک ہمارے حلق میں نہ جائیں تو ہمیں جی میں سکون نہیں آتا، اور یہاں پہ ہم ایک ہی بولتے ہیں سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ سے ہم محبت وہ جو سچی ہو، اور سچی کیا ہے؟ طاعت معروفۃ، نیکیوں کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے خدا کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تمہاری زبانی محبت اور عشق کا دعویٰ، اس کا خدا بھی محتاج نہیں ہے اور اس کا نبی بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق دے۔